السلام علیکم، ہیلو ٹو ایوری ون۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ ستارہ یاسین کے بارے میں ہے، اور جن لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو وہ بالکل بھی میری ویڈیو نہ دیکھیں اور سکپ کریں، بلکہ چینل کو اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ان سب کر دیں اور جائیں یہاں سے، کیونکہ مجھے بہت سارے بیڈ کمنٹس آ رہے ہیں جن کی مجھے پرواہ تو نہیں ہے، لیکن میں ان ہیٹرز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے نفرت انگیز جو میسیجز ہیں، یہ کمنٹس ہیں یہ کرنے کے۔ تو اگر آپ لوگ اتنے ہی پازیٹیو لوگ ہیں تو پھر اس طرح کے کمنٹس آپ کو تو زیب ہی نہیں دیتے۔ اور جہاں تک بات ہے ستارہ یاسین کو لے کر آگے بڑھنے کی، تو یہاں پر یوٹیوب پر جب ریئیکشن چینلز ہوتے ہیں تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کے چینلز پر کچھ بھی اونچ نیچ دیکھتے ہیں تو وہ ریئیکشن دیتے ہیں، تو میں بھی وہی کام کر رہی ہوں۔ اور اس طرح سے تو ظاہر ہے، جب کوئی نیوز چینل کی ایک مثال لے لیتے ہیں، اور ایس جے ایس بھائی نے بھی اس چیز کی بہت اچھی طرح وضاحت کی تھی، اور وہ وضاحت ایسے ہے کہ جب ہم کوئی نیوز چینل دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر کی جو اینکرز ہیں وہ اپنے گھر کی نیوز تو نہیں سنا رہے ہوتے نا، وہ جو آس پاس جو ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے تو وہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر تو ان کو بھی جو ہے نا بین کر دینا چاہیے کہ یہ لوگوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے یوٹیوبرز اور اسپیشلی ریئیکشن چینلز پر جو کام ہو رہا ہے تو یہ ایز اے اس کو جاب سمجھیں آپ لوگ، اور نہ کہ اس کو پرسنل لے کے جائیں۔ تو بات کرنا چاہوں گی ستارہ کی ایک اور جھوٹ پر، تو وہ جھوٹ یہ ہے کہ ستارہ نے ہم سب کو یہ بتایا ہوا ہے کہ تمنا جو ہے وہ ہے ان کی بہن جو سعودیہ میں سلمیٰ یاسین کے نام سے چینل ہے، تو ان کی بیٹی ہے، تو اس وجہ سے تو یہ ایک طرح سے خالہ بن رہی ہے نا ستارہ تمنا کی۔ لیکن یہاں پر رشتوں کی ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ تمنا جو ہے وہ ستارہ کو پھوپھو کہہ رہی ہے، اور خالہ کی بجائے وہ پھوپھو کے نام سے مخاطب کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ ستارہ کی کل والی ویڈیو میں جا کر دیکھیں، تو اینڈ میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی، جب وہ بیمار ہو کر لیٹی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے اس کو پھوپھو کہہ رہی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے، ندیم بھائی جن کو ستارہ اپنے بھائی کہتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بہن اس علاقے میں جائے اور جہاں پر اس کے بھائی کا گھر ہے، بے شک بھائی جو ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے لیکن اس کی فیملی تو یقیناً وہیں پہ ہے نا، اور یہ بات کئی دفعہ ان دونوں نے بتائی بھی ہے اپنے اپنے ولاگز میں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ستارہ وہاں پنجاب سے ہو کر آ گئی اور اپنے بھائی کے گھر یعنی کہ بھابھی سے ملنے نہیں گئی؟ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک کلک ہو رہا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو رشتوں کی کھچڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ سمجھنا چاہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں، وہ بہت ہی اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اور ستارہ جو ہے وہ ہر رشتے کو ماموں کے نام سے ہی بلا رہی ہے، اور اصل میں وہ ان رشتوں کو ماموں نہیں کہہ رہی ہوتی، بلکہ وہ تمام دیکھنے والوں کو ماموں بنا رہی ہوتی ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب ریئیکشن چینلز ہم دیکھتے ہیں، کسی کا بھی ایس جے جو ہماری بہت ہی اچھی شگفتہ جو سسٹر ہیں، وہ بھی بہت زبردست ریئیکشن دیتی ہیں ستارہ کی ہر ویڈیو پہ۔ اس کے علاوہ ایس جے ایس جو ہے وہ بھی اپنی ویڈیو میں صرف اور صرف سچائی بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جب دیکھتے ہیں اور بندہ پھر ہمیں کلک ہوتا ہے تو سب تب سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ سب باتیں ہم نے کیوں نہیں نوٹ کی، یہ سب تو اس کی ویڈیو میں چل رہا ہے۔ تو بس سمجھنے کی بات ہے، ستارہ نے کیش کیا اس چیز کو، اس ڈرامے کو، اور وہ بہت ہی اچھی طرح کیش کر بھی رہی ہے۔ اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب ریئیکشن چینل والوں نے، چاہے وہ خواتین کے ہوں یا مرد حضرات کے، تو جب ریئیکشن چینل والے نے کوئی بھی سوال اٹھایا، کوئی بھی ایکس وائی زی، میں یہاں پر کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، لیکن کوئی بھی مسئلہ اٹھایا کہ اس طرح ستارہ نے نہیں کیا تو یہ لگ رہا ہے جھوٹ ہوگا، تو ستارہ نے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہی اس کی صفائی دینے کے لیے وہ کام ضرور کیا ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے کبھی ستارہ کے سسر کو کبھی بھی کراچی میں نہیں دیکھا، لیکن جب بہت سے چینل والوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ستارہ کے سسر جو ہیں اس اکیلے گھر میں، اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہ رہے ہیں، تو ایسا کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے، تو پھر ستارہ ان کو ساتھ ہی لے آئی۔ تو اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جب ریئیکشن چینلز نے اس پر سوال اٹھایا تو نیکسٹ ہی ویڈیو ستارہ جو ہے اسی ٹاپک پر بنا کر اپنی صفائی دے رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے جو مطلب دیکھنے والے ہیں تو وہ کم نہ ہوں، بلکہ ان کو جو پسند کرتے آ رہے ہیں تو ان کے مائنڈ میں اس کا وہی امیج جو وہ سٹارٹ سے دینا چاہ رہی تھی وہ دیتی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں کلیریفائی کرتی رہتی ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب وہ یہاں سے جا رہی تھی پنجاب تو ایک موبائل اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کر لیا تھا اس نام سے کہ وہ ساجد یعنی کہ اس کے شوہر جو ہیں اپنی سیکنڈ وائف کے لیے خرید رہے ہیں، لیکن ہمیں پنجاب میں بھی بالکل کوثر کے ہاتھ میں وہ موبائل بالکل بھی نظر نہیں آیا، بلکہ وہی موبائل جو ہے وہ اپنے بھائی کو جا کر دے رہی تھی کہ یہ موبائل اس لیے دے رہی ہوں کہ تاکہ یہ میری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو پورے ہی اس کے ٹرپ میں پنجاب کے تو ہمیں ذرا بھی وہ موبائل کوثر کے ہاتھوں میں نظر ہی نہیں آیا، بلکہ وہ اس کا حلیہ تو ایسے تھا جیسے کسی کام والی کا ہوتا ہے، بالکل کہیں سے وہ لگ ہی نہیں رہی تھی کہ یہ نیولی میرڈ کپل ہے۔ بالکل اس کے جو حالت تھی نا وہ کسی ماسی سے کم نہیں تھی۔ تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ جب کسی عورت کی یا کسی بھی انسان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کیا وہ اس حلیے میں آپ کو نظر آئے گا؟ بالکل بھی مجھے تو نہیں یقین آ رہا۔ تو آپ لوگ بھی اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور مجھے بتائیے گا کہ ان تمام باتوں سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔